عوام اپنے ووٹ آپ کو کیوں دے؟ بیٹھ جاؤ ادھر، تم نے ہلنا نہیں۔ وہ جس نے بٹھایا آپ کو پتا ہے، جن کا کام نہیں تھا الیکشن میں جانا۔ ان باتوں کو اللہ کرے گا میری بات سنیں۔ ڈنگا گجرات روڈ کارپیٹنگ شروع تھی، بدقسمتی اس ملک کی اتنے نئے لوگ برسر اقتدار آئے ہیں۔ صاحب آپ نے بہت سارے ایشو چھیڑ دیے ہیں جو آپ نے بڑے ساتھ بات ہی، جو جب دیکھیں سڑک ایک میٹرو بس ان سے مکمل نہیں ہوئی نہ چلی ہے۔ 5 بار الیکٹ ہونے کے باوجود آپ اپنے علاقے کی یا آپ اپنے حلقے کی تقدیر نہیں بدل سکتے۔ مخالفوں کو کچھ لو، ان کی کانسٹیچوئنسی کو تباہ کرو، الیکشن لینے کے لیے جو بھی آپ کے ان کے ہاتھ میں ہتھ کنڈا آتا ہے اسے چلا دو۔ کائنڈلی جتنا سوال ہو اس کے کانٹیکسٹ میں رہ کر بات کریں۔ روڈ ٹیکس ہر گاڑی دے رہی ہے، موٹر سائیکل والا دے رہے، پیسے کدھر جا رہے؟ چندہ مانگ کے پروینشل ہائی وے کی روڈ بھی مرمت ہوئی ہے۔ اس بندے کی حکومت ہے جو 8 روپے کے اوپر بجلی کا بل جلا رہا تھا، لوگوں کو کہتا تھا مہنگائی نہ دے۔ یہاں تو وہی وقت آ گیا دوبارہ، اب پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا آپ مسلم لیگ شہبال یا مسلم لیگ مریم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر میاں نواز شریف اس ملک کا مخلص نہیں ہے تو پھر سمجھے سیاستدانوں میں کوئی مخلص نہیں۔ آج دیکھیں، آج تو حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں، سمجھ یہ آتی ہے کہ ملک کسی اور کا ہے، حکومت کسی اور کی ہے۔ میاں صاحب اگر آپ جیتے تو آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں، کوئی دوسرا جیت جائے تو آپ سلیکٹڈ کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ بھی تو کوئی جمہوری رویہ نہیں۔ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو بالکل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انہی لوگوں کا ساتھ دیا جن کو آج آپ برا بھلا کہتے ہیں، کیا آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ عجیب بات ہے آپ کی۔ آج اپنے ضلع کے حالات دیکھ لیں، بے بس ہیں پولیس والے کے پیچھے کون ہے؟ بھائی ترجمانی کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی کام کر کے لوگوں کو دکھاؤ۔ چودھری پرویز لائی گجرات پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یہ ڈاکوؤں کے اوپر بیٹھی ہوئی حکومت ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان نصیر چودھری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایم پی اے میاں طارق محمود صاحب۔ میاں صاحب ویلکم ان دا شو۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے میاں صاحب، آپ متعدد بار ایم پی اے منتخب ہوئے، کیا کبھی ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ آپ آئندہ الیکشن میں ایم این اے کے لیے کانٹیسٹ کریں گے؟ شکریہ، جو آپ کا سوال ہے، میں پہلے تو یہ اس سائڈ پہ میں نہیں آیا، لیکن اب جو پارٹی فیصلہ کرے گی اس طرح میں نے انہیں یہ بتا دیا ہے، جو الیکشن میری پارٹی کہے گی میں وہ لڑوں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کی کوئی ذاتی خواہش بھی ہے کہ آپ آئندہ جو ہے وہ ایم این اے کے لیے کانٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، وہ ذاتی خواہش نہیں، ذاتی خواہش آپ نے ٹھیک پوچھی ہے۔ آج جو مسائل ہیں، میں کوئی اپنی ذاتی خواہش کے لیے سیاست میں نہیں آیا، میں لوگوں کے مسائل دیکھ کے، جو حالات بدترین حالات میں نے شروع میں دیکھے ہیں، اور میری محنت اور کوشش اور اس علاقے کی خدمت اور اسمبلی میں جو میں نے اپنے آپ کو جس طرح پیش کیا اور مسائل کی طرف توجہ دلائی، میں نے لیجسلیشن میں اوورآل میں نے تمام جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمیشہ آپ لوگوں کی نمائندگی کی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی خواہشات رکھ دوں، میری خواہش تو ہے یہ پاکستان پھلے پھولے، پاکستان ترقی کرے۔ میاں صاحب ماشاءاللہ آپ 5 بار ایم پی اے منتخب ہوئے، ایک بار آپ کی دختر ایم پی اے منتخب ہوئی۔ 5 بار ایم پی اے منتخب ہونے کے باوجود آج تک آپ ڈنگا کھاریاں روڈ نہیں بنوا سکے، تو آئندہ آپ عوام سے کس طرح یہ امید رکھتے ہیں عوام اپنے ووٹ آپ کو کیوں دے؟ آپ یہ کوئی سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ کہ آپ موری شریف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے موری روڈ دیکھی ہوئی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ پی ایم ایل این نے بنائی ہے۔ کتنی خوبصورت سڑک ہے یہ۔ 2004 میں نے یہ روڈ ڈوئل کیریج وے کی تھی۔ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی فنڈنگ کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ سڑک بنی تھی ٹی ایس ٹی، اور یہ بڑے تھوڑے سے پیسوں سے ڈوئل کیریج وے، اس کے اوپر گرین بیلٹ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو ٹی ایس ٹی روڈ ہے اس کی ری سروسنگ ہوتی ہے ہر سال 2 سال بعد۔ جب میں اسمبلی میں تھا 2018 میں، میرا ایک کویسچن شاید آپ کے سامنے سے گزرا ہو، میں نے انہیں کہا تھا اسے فوری طور پہ مرمت کریں۔ 5 کروڑ فنڈ منظور تھے، کام اس کے اوپر شروع تھا، لگا ہوا تھا سارے کا سارا سسٹم، صرف اس کے اوپر 4 جو ہیں وہ پیچ ورک لگنی ہے۔ آج بھی دیکھ لو، کوئی ساری سڑک ٹوٹی ہوئی نہیں۔ یہ تو بد نصیبی ہے کہ کوئی کام کو سمجھتا ہی نہیں ایشو کیا ہے۔ وہ 4 پیچ ورک میں آپ کو گن کے بتا دیتا ہوں کدھر کدھر ہے۔ جب کام شروع تھا
ڈنگا گجرات روڈ کارپیٹنگ شروع تھی، وہ اس وقت ہماری حکومت ختم ہوئی ہے، بٹوا والا میں نے ادھر ہی پڑی ہوئی ہے. جو اے ڈی پی کی اسکیم ہوتی ہے فل فنڈڈ اسکیمیں تھیں، یہ بھی پیچ ورک، اس کی ری سروسنگ کے پیسے موجود تھے. سمجھ نہیں آتی، میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آج تو 2.5 سال سے اوپر کا عرصہ ورک گزر گیا، کیا گورنمنٹ سے یہ لوگ ایک پیچ ورک بھی نہیں لگوا سکتے؟ سڑک 2004 میں ہم نے ڈوئل کیریج وے بنائی، ٹی ایس ٹی روڈ تھی، بڑے تھوڑے پیسوں سے بنی ہوئی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اب ہم اسے اللہ کرتا ہماری حکومت آتی تو میں اسے کارپیٹنگ روڈ نہ بناتا، تو پھر آپ کا یہ تھا. ہم نے وہ کارپیٹنگ اتنی کارپیٹنگ روڈ بنائی ہے، اور ہماری پتہ کیا، شہباز شریف نے ٹرکی کے ساتھ مل کے مجھے بھی بھیجا تھا، میں سیکٹری سی این ڈبلیو کے ساتھ گیا تھا، ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا. ہم نے ٹوٹل 3 مہینے کے اندر اندر پروجیکٹ مکمل کرنے ہیں. یہ سڑک آپ دیکھتے 3 مہینے سے اوپر ہمارا کوئی پروجیکٹ نہیں. ہم نے تو 1 سال میں آپ سوچئے میٹرو بس جو لاہور میں مکمل ہوئی، ہمارے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں تو پشاور میں 8 سال سے ان کی حکومت ہے، ایک میٹرو بس ان سے مکمل نہیں ہوئی نہ چلی ہے. نہیں، وہ گورنمنٹ کی سطح پہ میاں صاحب میرا سوال نہیں تھا، میرا آپ سے ذاتی سطح پہ سوال تھا کہ آپ 5 بار ماشاءاللہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے، لیکن 5 بار الیکٹ ہونے کے باوجود آپ اپنے علاقے کی یا آپ اپنے حلقے کی تقدیر نہیں بدل سکتے. دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلی تقدیر بدلی جاتی ہے جب ایجوکیشن ہوتی ہے. میں 1988 میں جب آیا تھا، آپ یقین جانیے میری کانسٹیچوئنسی میں میٹرک پاس بچہ نہیں کوئی ملتا تھا، بھرتی آ گئی پی ٹی سی ٹیچروں کی تو ادھر کھاریاں والی سائڈ سے بھرتی ہوئے. میری کانسٹیچوئنسی فرسٹ ٹائم یہ کھاریاں شہر اور کینٹ میرے میں پڑے. میری جو کانسٹیچوئنسی تھی وہ تھی مرزا تار تک. اس سے پہلے کچھ عرصہ موری بھی اور دوریا بھی میرے ساتھ رہا ہے. میری کانسٹیچوئنسی سب سے پہلے یہاں انصاف والی جس کے ہاتھ میں آتا ہے، یہ کچھ دیر سے چل رہا ہے کہ مخالفوں کو کچھ لو، ان کی کانسٹیچوئنسی کو تباہ کرو، ان سے الیکشن لینے کے لیے جو بھی آپ کے ان کے ہاتھ میں ہتھ کنڈا آتا ہے اسے چلا دو. صاحب میری آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جتنا سوال ہو اس کے کانٹیکسٹ میں رہ کر بات کریں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. بہت سارے میں نے آپ کو کہا ہے یہ سڑک میں نے ڈوئل کیریج وے بنائی تھی اور اس کی مرمت ہو رہی تھی، تھوڑا سا کام تھا وہ بھی نہیں ہوا. اب موجودہ ایم پی کے صاحب جو ہے وہ کریڈٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور ایک فرینڈز آف ڈنگا کا کوئی ایک چھوٹا موٹا کلب ٹائپ ہے، انہوں نے بھی اس کا کلیم کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پیچ ورک کروا رہے ہیں، اور میاں اختر حجاج صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم کروا رہے ہیں. تو اصل حقیقت کیا ہے اگر آپ کے علم میں ہو تو ہمارے ناظرین کو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں بات، آپ نے تو آپ میرے اوپر سوال کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ میرے جواب کو سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پیچ ورک ہے، یہ جو ہم روڈ ٹیکس دیتے ہیں، اس سے کتنی گاڑیاں اس علاقے میں ہیں، وہ کدھر پیسے جا رہے ہیں؟ 2.5 سال سے یہ جو روڈ ٹیکس ہر گاڑی دے رہی ہے، موٹر سائیکل والا دے رہے، پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں روڈ مرمت ہوئی؟ میرے تو کویسچن ہوتے ہیں اسمبلی میں اور میں پوچھتا تھا کھڑے ہو کے کہ یہ یہاں پہ اتنے پیچ ورک ہیں، اور میں گزرتے ہوئے رات کے 12 بجے بھی کبھی مجھے جمپ لگے نا تو کسی روڈ کے اوپر تو میں اسی وقت ایکسیڈنٹ کو فون کرتا تھا، کل تک یہ ٹھیک کرو. آج تو پتہ نہیں ان لوگوں کے بارے میں نے کیا کہنا، لوگ ہی کہہ رہے ہیں. کبھی آج تک چندہ مانگ کے پروینشل ہائی وے کی روڈ بھی مرمت ہوئی ہیں. لوگ تو بے بس ہو گئے ہیں، لوگوں گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے ہیں، لوگوں کا بزنس تباہ ہو رہا ہے. ڈنگا سے کھاریاں یا گجرات جاتے ہوئے لوگوں کو ٹائم لگتا ہے، اس لیے لوگ بے بسی کی حالت میں ہے. جب ہم روڈ ٹیکس، یہ حکومت ہے اب پی ٹی آئی کی، اس بندے کی حکومت ہے جو 8 روپے کے اوپر بجلی کا بل جلا رہا تھا، لوگوں کو کہتا تھا مہنگائی نہ دے. آج بل نکال کے دیکھیں، ٹیکسز سمیت 33 روپے یونٹ لوگ پے کر رہے ہیں. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. میاں صاحب آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے بیانات ریکارڈ پر ہیں، اور جس طرح وہ اداروں کے خلاف بیانات دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں لندن سے بیٹھ کر، کیا آپ اس بیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرا ایک سوال کا حصہ یہ ہے. دوسرے سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا آپ مسلم لیگ شہباز یا مسلم لیگ مریم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ چوہدری نصیر صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میاں صاحب کے گھر میں کوئی اقتدار کی کھینچا تانی نہیں ہے. اس لیے میں 1988 میں ان کے ساتھ گیا ہوں تو ان کے گھر میں اکٹھا کھانا پکتا تھا. میاں شریف صاحب زندہ تھے
اور آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ مریم کے ساتھ ہیں، شہباز شریف، دیکھیں شہباز شریف میرے ساتھ وہ بھائیوں سا، اس کا حمزہ صاحب میرے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، سلیمان ہو، مریم ہو، میں ان میں فرق ڈال سکتا ہوں؟ کوئی اور جو ٹکٹ مانگ رہا ہے یا جی کسی کو کوئی کس کی چھوٹی سی سیاست ہوگی اس سے بات کریں. میاں صاحب میاں محمد نواز شریف کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور میاں نواز شریف، اگر میاں نواز شریف اس ملک کا مخلص نہیں ہے تو پھر سمجھے سیاستدانوں میں کوئی مخلص نہیں. میرا سوال یہ، میں تو اس ملک کا مجھے خوشی ہوگی، میں آپ کو چودھری نصیر صاحب میری بات سنیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میری اگر جان اس ملک کے کام آ جائے. تو میں آپ کو بتا دوں میں وہ نہیں ہوں، میں تو ایک اصول، ایک غریب خاتون کی کوئی بےزتی کرے اور اس کی عزت کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میاں صاحب یہ لوگوں نے آپ کو منتخب بھی اسی لیے کیا کہ آپ اپنا فرض ادا کریں. جو آپ نے بات کی میں اس بات کا آپ کو تھوڑا سا جواب دیتا ہوں. جی، جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اداروں کے متعلق، دیکھیں بندہ ایک حد تک میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ. اس ملک میں جج بھی شور مچاتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے جب ان کے پاس وقت آتا ہے. پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں میں صرف آپ پاکستان کی تاریخ کو جانتا ہوں اچھی طرح. آپ لیاقت علی خان کو دیکھیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف کو 3 دفعہ اتارا گیا. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب ہو رہا ہے، میری بات سنیں، جب ہو رہا ہے اور میں ایک طرف جمہوریت ہے، سب سے پہلے تو میں افواج پاکستان کے ساتھ جو ان کی محبت بنتی ہے میں اس سے بھی زیادہ ان سے کرتا ہوں. ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے. سوال صرف یہ ہے کہ اداروں کے اپنی حدود میں رہنا چاہیے. جب ادارے اپنی حدود کراس کریں گے آپ نہ اس ملک کو چلا سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. اچھا یہ باتیں یہ سوال میں نے چودھری عابد رضا میں نے پی ایم ایل این سے بھی کیا تھا اور آپ بھی اسی سٹیج پہ چلے گئے ہیں. آپ مجھے یہ میاں صاحب بتا دیں یہ ساری باتیں اور یہ لیاقت علی خان آپ کو اقتدار سے باہر ہی کیوں یاد آتا ہے، پہلے کیوں نہیں یاد آیا؟ آپ جو 2017 کا میرا بجٹ سیشن میں میری سپیچ ہے، میں اپنی سیٹ پہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا جناب اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر. مجھے کہتے ہیں میاں صاحب آپ کی ابھی اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے سپیچ کرنی ہے، اس میں آپ اپنی بات کر لیجیے. جب اپوزیشن کی سپیچ ختم ہوئی اس کا جواب میں نے دینا ہوتا ہے. میں نے جواب دینے کے بعد کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، ہم نے دہشت گردی ختم کی، ہم نے کافی کام کیے، لیکن آج ملک میں جس طرح کچھ ملکوں میں انصاف ہو رہا ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے. میں ان پی ٹی آئی والوں سے، جماعت اسلامی والوں سے، پی پی والوں سے کہتا ہوں اپنی قیادت کو کہیں کہ ہم سوچیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کا راستہ کوئی نہ روکے. ہم سپورٹ اس طرح کی کریں کہ کوئی بھی ادارہ یہ نہ سمجھے کہ میں قانون سے بالا تار ہوں. اس کے بعد چونکہ میں پی ایم ایل این سے تعلق رکھ رہا تھا اور یہ اس طرح کی بات شاید کسی کو نہ ہو، لیکن میں نے کہا اسپیکر صاحب مجھے نہیں پتا میں نے زندگی میں دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا، میری زندگی کال ختم ہو جائے. میں آج کہتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو بیٹھ کر ہماری حکومت کو، میاں محمد نواز شریف صاحب کو 2000 میں میں نے لانڈی جیل کے باہر بھی اس وقت بھی ہم گئے تھے. ہم سوچتے ہیں کہ جب انصاف کے لیے ملک کے وزیر اعظم، ملک کے جج، ملک کے اور لوگ، بڑے بڑے لوگ انصاف مانگ رہے تو غریب کا تو انصاف سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے سوچیں کہ ہم ایسا سسٹم بنا دیں کہ انصاف کے راستے میں جو بھی آئے وہ پیچھے ہٹ جائے. ہمیں آج بھی اس بات کی ضرورت ہے، آج بھی اس بات کی کمی ہے. میں آپ سے، آپ کی وسادت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم کلیئر کٹ تمام جماعتیں اکٹھی ہو کے یہ نہ سوچیں. یہ آپ نے نعرے دیکھے ہیں عمران خان کے، دیکھتے رہے نعرے، جو نعرے لگاتے رہے ہیں آپ میں الیکٹیبل نہیں لوں گا، میں 50,000 گھر بنا دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا دوں گا، 1 کروڑ نوکری دے دوں گا، میں لوگوں کو انصاف دوں گا، میں سائیکل پہ جاؤں گا، میں یونیورسٹی بنا دوں گا. یہ ساری باتیں میں تو بالکل بجلی اتنی سستی کر دوں گا. یہ اوپر ٹیکس کیا ہے، پیٹرول ڈیزل آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ 64 روپے سے چلتے چلتے آج دیکھیں پیٹرول کہاں ہے، آج دیکھیں آپ کا ڈالر کہاں کھڑا ہوا ہے، آج دیکھیں آج تو حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں. سمجھ یہ آتی ہے کہ ملک کسی اور کا ہے، حکومت کسی اور کی ہے. میاں صاحب اگر آپ جیتیں تو آپ سلیکٹڈ نہیں ہیں، کوئی دوسرا جیت جائے تو آپ سلیکٹڈ کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ بھی تو کوئی جمہوری رویہ نہیں. بات یہ ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں نواز شریف کے اوپر الزام کیا تھا؟
اس کو نکالا کس بات کے اوپر گیا؟ یہ جو قوم پوچھنا چاہتی ہے، یہ قوم کے ذہن میں سوال ہے۔ میاں صاحب 2013 کے الیکشن رزلٹ مجھے ابھی بھی میرے ذہن نشین ہیں، ابھی تک رزلٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے اور میاں صاحب نے آ کے ان کیمرہ یہ کہہ دیا کہ میں جیت گیا، تو اس وقت بھی تو ان کو سلیکٹ ہی کیا گیا تھا۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں، مجھے وہ الیکشن ایک بتا دیں جس الیکشن میں باہر کے لوگ بھی آبزرور آتے ہیں۔ آپ کا کوئی میڈیا کا بندہ اپنا ٹیلی فون لے کر یا کیمرہ لے کے باہر کے گیٹ سے الیکشن سے اندر گیا؟ تو پھر چھپایا کیا گیا ہے؟ کیا اس سے پہلا کوئی اس طرح کا آپ کے نئے الیکشن دیکھے؟ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں جس نے الیکشن گزارے، اور یہ دیکھیں ریٹن الیکشن نہیں، جو ہمارا ریٹن ریزلٹ بنتا ہے ایک پولنگ اسٹیشن پہ، پولنگ ہوئے اس کے بعد وہ لکھ کے دیتا ہے اس وقت تک ایجنٹ۔ آپ یقین جانیے جتنے میرے ایجنٹ تھے پی ایم ایل این کے سب کو صبح ہی ایک طرف بٹھا دیے، بیٹھ جاؤ ادھر، تم نے ہلنا نہیں۔ وہ جس نے بٹھایا آپ کو پتا ہے، جن کا کام نہیں تھا الیکشن میں جانا، ان کا کام کیا تھا الیکشن میں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا، ایک ہوتا ہے کہ اندر جا کے دوجی پنجابی کے اندر سر دے اتنے بہ جانا، اینج کرو۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں اس طرف آپ نے جانا ہے تو آپ کی مرضی۔ تو میاں صاحب پاکستانی سیاست کی ایک ہسٹری ہے، ماضی میں ایک جماعت نے انہی لوگوں کا ساتھ دیا جن کو آج آپ برا بلا کہتے ہیں۔ میں کسی کو دیکھیں میری بات جی، میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کی آپ دیکھیے کہ ابھی تک ہمیں اس بات کی سمجھ ہمارے لوگوں کو نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ ووٹ دے کے مجھے سلیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے کس کو ووٹ ڈالے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ضلع گجرات میں یہ بات ہوتی تھی کہ میاں طارق کو نہیں ہرایا جا سکتا، باقی سب۔ میرا نعرہ کیا تھا میرے خلاف؟ میرے پاس نعرہ لوگ یہ لاتے تھے، میں جلسوں میں جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ بننے والے ایم پی۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے آپ کھاریاں میں رہنے والے ہیں، آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اس لیے کوئی باہر کا بندہ آئے تو اسے تو میں بتاؤں نا، لوگ ابھی تک نہیں مان رہے اس رزلٹ کو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں۔ چلیں میاں صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ تمام پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ جمہوریت کے علمبردار ہیں یا وہ جمہوریت کے چیمپئن بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں میں آج تک ورکر لیول سے کوئی ورکر لیڈرشپ لیول تک نہیں پہنچ سکا۔ مجھے تو یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی بائی دا فیملی فار دا فیملی، کیا آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ نواز شریف کا والد کوئی پرائم منسٹر تھا؟ کدھر سے آیا؟ وہ ورکر ہی تھا نا۔ وہ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے وہ پیسے والا بندہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تھا تو ورکر ہی نہیں۔ شہباز شریف کدھر سے آیا؟ جن لوگوں نے محنت کی ہے، غریب پروری کی ہے، شہباز شریف وہ چیف منسٹر تھا، اس کو پتا چل جائے کہ فلاں ڈسٹرکٹ کے فلاں گاؤں میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، یا کسی کے بازو کاٹ دیے ہیں، یا کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ رات بڑی مشکل سے نکالتا تھا، صبح ہیلی کاپٹر لے کے ادھر موقع پہ پہنچتا تھا۔ یہ دہشت تھی، اس لیے لا اینڈ آرڈر تھا۔ آج کیا ہے؟ آج اپنے ضلع کے حالات دیکھ لیں، کتنی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں، کیا صورتحال جا رہی ہے۔ بیچارے بے بس ہیں پولیس والے کہ پیچھے کون ہیں؟ وہ ہیں جن کی یہ سوچ ہے کہ ووٹ لینے ہیں، ڈنڈے سے لوگوں کو ووٹ لینے ہیں، خوف زدہ کر کے۔ ٹھیک ہو گیا۔ الیکشن 2018 میں گمان کیا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے ایم این اے کے لیے پی پی کو سپورٹ کیا، کیونکہ پی پی نے آپ کے مد مقابل اپنا امیدوار میدان میں نہیں اتارا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ادھر کھاریاں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو آپ نے مجھے تعارف کرایا میں حیران ہو گیا ہوں۔ قمر زمان کہہ رہا ندیم وہ میاں اختر یاد کا داماد ہو اور میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں جعفر اقبال کو چھوڑ کے۔ میں نواز شریف کا ووٹر ہوں، یہ سوچیں کوئی رشتوں کا تناسب دیکھیں، اپنے ضلع کی سیاست کو دیکھیں، میں کیسے ان کو سپورٹ؟ میں کہنے والی کیا بات ہے؟ میاں صاحب کہتے ہیں میری سیاست نہیں، میری بات نہیں، میرا دین بھی ہے، میرا مذہب بھی ہے، سیاست اپنی جگہ۔ کسی شہر میں مجھے جا کے کھڑا کر دیں، میری شرافت کے، میرے اصول کے، میری غریب پروری کے، لوگوں کے مسائل کے، میری ایجوکیشن کے ساتھ ہمدردی کی، میری ہیلتھ کے ساتھ ہمدردی، روڈ نیٹ ورک، میرا اسمبلی میں کھڑے ہو کے لوگوں کے حقوق کی بات کرنا،
یہ اس صوبے کی مثالی کام ہے، اس لیے لوگ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. پڑھا لکھے بڑے بڑے کویسچن لوگ باہر سے آ کے ہمارے ایم پی اے کو دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یار کویسچن تے تو پا دیں، لیکن جدوں کویسچن دا ٹائم آوے تو میاں طارق نو کبھی ذرا جواب منگے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. میاں صاحب پی ڈی ایم کے حوالے سے سوال ہے. مولانا صاحب پی ڈی ایم سے کوئی اتنے زیادہ خوش نظر نہیں آتے. کیا پی ڈی ایم اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، جس میں حکومت پر دباؤ بڑھانا یا حکومت کو گرانا؟ میں آپ کو بڑی، یہ سب لوگ میری بات سن رہے ہوں گے، اب جہاں تک جائے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کیوں بنی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ کیوں تمام جماعتیں اکٹھی ہیں. آج یہ تو پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ جانے سے بھاگ رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب سڑکوں پہ اور گلیوں پہ لوگوں کے پاس نہیں جا سکیں گے. کچھ عرصے کے بعد ان کے منتخب نمائندے بھی نہیں جا سکیں گے، اس لیے کہ مہینے نے 2 دفعہ مہنگائی، ڈیزل پٹرول مہنگا ہو تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. آج کا ریٹ دیکھیں کیا ہے ڈیزل کا، کوئی جواب بنتا ہے اس بات کا؟ ایک غریب بچہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر کدھر موٹر سائیکل نہیں استعمال کر سکتا. انہوں نے تو جینا بند کر دیا ہے. اس لیے آپ میڈیا میں بیٹھنے والے لوگوں نے آواز بلند کی کہ اپوزیشن کیوں چپ ہے. اپوزیشن اٹھی، اپوزیشن جماعتیں اٹھی اور سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے تحریک چلائی. اب سوال کیا ہے؟ اب سوال عجیب سا ہے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں دیکھا جو ترجمانوں کی میٹنگ کر رہا ہو کہ میری ترجمان نہیں کریں. بھائی ترجمانی کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کوئی کام کر کے لوگوں کو دکھاؤ. اگر میں کروں گا کچھ نہیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں میری ترجمانی کریں، یہ کوئی بات ہے؟ یہ ترجمان ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، کہانی ختم ہو چکی ہے. اس لیے یہ جب یہ صورتحال آ جائے، آپ دیکھیں شیخ رشید کو کیوں دیا انہوں نے یہ وزارت داخلہ کہ اجاز شاہ صاحب زیادہ تقریر نہیں کر سکتے، لوگوں کو ڈرا نہیں سکتے. اب دوسری طرف آپ آ جائیں، دیکھیے ان کے ہوا بازی وزیر نے اس قسم کا بیان دے کے، یہ آج تک یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے میں تو کسی کرپٹ بندے کو ساتھ نہیں لوں گا. یہ عمران خان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. چودھری پرویز لائی گجرات اس پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے. آج وہی مجبوری ہے ان کی، جا کے سلام بھی کرتے ہیں، ان کے بغیر چل نہیں سکتے. یہ ڈاکوؤں کے اوپر بیٹھی ہوئی حکومت ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے. اپوزیشن سلو رہے یا تیز رہے کچھ نہیں. چلیں میاں صاحب، براڈ شیٹ کیس میں عظمت سعید شیخ صاحب کو جو ہے وہ حکومت نے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. اپوزیشن والوں کو یا پی ڈی ایم والوں کو عظمت شیخ سعید پر کیا تفضات ہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیں، کیا اس ملک میں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے؟ عمران خان کو ملک کا پرائم منسٹر ہوئے، براڈ شیٹ میں انہوں نے 4.5 ارب کی پیمنٹ کی ہے، اتنے 4.5 کروڑ کی پیمنٹ کی ہے، 4 کروڑ اور اس کے اوپر 4.5 سے بھی اوپر ہے. کس طرح انہوں نے کی ہے؟ غلطی ان کی، یہ تو پیسے باہر سے لا رہے تھے، انہوں نے ملک کے پیسے، آپ غریبوں کے لوگ، انہوں نے انکم ٹیکس سے پیسے اٹھا کے دے دیے اور انکم ٹیکس بھی نہیں کاٹا. اب میری بات سنیں نا، غلطی ان کی اور اپنی مرضی کا ہی یہ اس کے اوپر کمیشن بنانا چاہتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں ذرا. انہیں چاہیے تھا یہ کیس میری بات آپ کی تصحیح کر دوں، یہ کمیشن نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن نہیں ہے، یہ سنگل بینچ فیکٹ فائنڈنگ ایک 1 ممبر ہے جس کو مقرر کیا گیا. آپ میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملک میں نیب کون لے کے آیا، 2000 میں کس نے آرڈیننس لایا، این آر او کون لے کے آیا، مشرف، اس کو تو پوچھتا کوئی نہیں. سیاستدانوں کے گلے میں ہر وقت فٹ ہوتا ہے بندہ. آپ دیکھیے آپ کے سامنے اس نے کیوں این آر او لایا، وہی اس نے ہی ان کے ساتھ براڈ شیٹ اور ان ساری ایجنسیوں کو انوالو کیا. کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہمیشہ، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، وہ چیف جسٹس، پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھے کہ یہ معاملہ آ گیا ہے، اس کی انکوائری کے لیے آپ کمیشن بنائے، وہ بنائے جس کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہ اٹھا سکے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا؟ نہیں، بلی راکھی تے بلی سارا کچھ کرے، یہ عجیب گل ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. آج تک نہیں دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک ایسی، اب چینی والی بات کریں، اس کے اوپر جو کمیٹی بنی تھی اس کا کدھر گیا سارا کچھ؟ بتائیں مجھے. یہ ان کے پاس کوالیفائی ہے،
یہاں ملک آپ کا گردشی قرضے اب کہاں ہیں؟ جب انہوں نے حکومت لی اس وقت کہاں تھے؟ مجھے بتائیں. اس وقت میں آپ سے، آپ کی وساطت سے اپنے تمام سننے والوں کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ حالات ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم تو 5 سال ہم نے موٹر وے بنائے، ہم نے بجلی کے کارخانہ بنائے، ہم نے ہسپتال بنائے. آپ کے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، آج جائیں دوائی لے آئیں فری. کوئی بندہ ایک بتا دے ہمارے دور میں اسے میڈیسن. ڈنگا میں تحصیل لیول ہاسپٹل بنا ہوا ہے، تمام سہولتیں وہاں پہ ہیں. مجھے کہتے ہیں کام ڈگری کالج موجود ہیں. کسی نے سوچا تھا کہ گاؤں میں بھی امرا کلاں میں کالج موجود ہے، باگڑیاں والا میں کالج موجود ہے، ڈنگا میں کالج، سب سے خوبصورت کالج بنے ہوئے ہیں، اسٹیڈیم کے پیسے موجود، اے سی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع. کسی نے زمین نہیں خریدی. 7.5 سال سے ان کی کے میں حکومت ہے. کیا تبدیلی ہے وہاں پہ؟ انہوں نے بلدیاتی ادارے توڑے. آج تک آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ہی نمائندے تھے، آپ لوگوں نے الیکٹ کیے ہوئے تھے، انہوں نے گھر بھگا دیا. کیا مقصد تھا؟ اور جب یہ سمجھا کہ کورٹ انہیں بحال کر دے تھی، انہوں نے لیجسلیشن کر دی. کیا آپ کے صوبے میں جب یہ آئے ہیں تو فوری طور سے سب سے پہلا پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ ایم پی اے کی تنخواہ ہی ڈبل ہوگی. میرے پاس بہت نالج ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں. درست کر رہے ہیں کہ درست، میں بہت درست باتیں میرے پاس. تو آپ 3 دن پوچھیں گے تو میں آپ کو سچی باتیں بتاؤں گا کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں. پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ یہ مدینے کی ریاست بنانے آ گئے ہیں. چلیں اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. میاں صاحب، فارن فنڈنگ کیس پر اپوزیشن کا اتنا شور کیوں ہے؟ اور اس میں اب مذہبی عنصر کو بھی شامل کیا جا رہا ہے یا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی اور فارن فنڈنگ میں بڑا فرق ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں، جو جس طرف یہ بات جا رہی ہے وہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لانے والے، اس کو مضبوط کرنے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے، آپ دیکھیں ہمارے جو کچھ بہت سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا پہلے ہی کیا ان کی آبزرویشن تھی کہ برسر اقتدار آئے گا، کون اسے لائیں گے. آپ دیکھیں یہ قومی ہیرو تھا. اسے تو میں اب صرف یہ کہتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ اس کے بچے کی طرح ہے، اس کی فیملی کی طرح ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی کی یہ باتیں کرتا ہے. میں تھوڑی سی جب آپ پوچھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ، میاں صاحب کے بھی بچے پاکستان میں نہیں ہیں. میری بات سنیں، میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ فنڈنگ جن ملکوں نے اسے کی ہے وہ چاہتے تھے یہ برسر اقتدار آئے گا اور پاکستان کی تباہی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے فارن فنڈنگ لی. میاں صاحب، گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ ہم جو ہے وہ احتساب کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ احتساب میں رکاوٹ کیا رکاوٹ ہے بنتے ہیں؟ پی ڈی ایم والے کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے وہ رکاوٹ بتائیں. جس کو چاہتا ہے وہ دوسرے دن، ایک دفعہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں آج ہم فلاں کو پکڑ رہے ہیں، دوسرے دن وہ پکڑا ہوتا ہے. میں فلاں کا ہم گھر جو ہے اس کو گرا دیں گے، دوسرے دن وہ افراتفری والا کام ہے ان کا. ان کا محنت اور لوگوں کی خدمت کر کے یہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، یہ خوف پھیلا کے اس ملک کے اوپر حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہی ناکامی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے جو اس ملک میں دنیا میں بڑے بڑے وہ لوگ آئے ہیں جو ظالم کبھی کامیاب ہوئے ہیں. میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے، کوئی ادارہ بتا دیں، کوئی ان کی کامیابی بتا دیں کہ اس طرف ان کی کامیابی کی. جو یہ بولتے رہے ہیں وہ آپ خود نعرے سارے جانتے ہیں. انہوں نے تو عجیب قسم کی ان کے پاس یہ کہتا تھا میرے پاس 100 دن میں کرپشن ختم کرتا. آپ نے سنا کدھر گیا 100 دن؟ اب کتنے دن ہو گئے؟ اب تو وہ یہ 365 150 آگے پر. میاں صاحب اب وہ یہ کہتے ہیں کہ 70 سال کا گند ہے، یہ گند صاف کرنے میں کون سا گند جو یہ صاف لے کے آئے؟ یہ جو 100 بندے کی لے کے آئے تھے، آپ دیکھیے ان کے پاس جو کیبنٹ ہے وہ کون لوگ ہیں، دیکھیے نا. یہ تو کہتا میں الیکٹیبل نہیں لوں گا. بھائی اس کے پاس کچھ نہیں، یہ اس کا نہ تجربہ تھا. اس نے خود تسلیم کر لیا کہ پہلے 3 مہینے 4 مہینے ٹریننگ لینی چاہیے. ٹریننگ لے لیتا کہیں سے، ملک کا بیڑا گرک تو نہ کرتا. ٹھیک ہو گیا. میاں صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سابق ایم پی اے میاں طارق محمود صاحب. اپنے میزبان نصیر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کنال سٹی شہر میں نیا شہر کمنگ سون. پروجیکٹ آف آفتاب کرنسی.